عارف صاحب، جو آج مانیٹری پالیسی کا 2% کمی کی گئی ہے، کتنا مثبت دیکھتے ہیں اس کو؟ ویسے تو وہ دیکھیں 22-23 سے جب یہ 13 پہ آ گئی ہے تو بہت زیادہ بزنس فرینڈلی ایک لگتا ہے کہ ماحول بن گیا ہے، ڈویبل ہو جائے گا کہ بزنس کیا جا سکے گا، لیکن شاید ابھی بھی مزید گنجائش ہے آئندہ 1-2 مہینوں میں اس کو مزید کم کیا جا سکے۔ آپ کی کیا رائے؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ 2024 میں ہم کل جو ہے 9% کمی ہے، اور آج یہ 2% کا جو ہے کم ہونا جو مارکیٹ اس کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ یہ 2% کی کمی کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے. تو جنرلی جو پاکستان کے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے. اس سے نہ صرف یہ ہے کہ حکومت کے اپنے ڈیٹ سروسنگ کی جو ہے لائبلٹی کم ہوگی، بلکہ کاروبار کے لیے بھی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ خوش آئند ہے. جو ہے وہ بہتر ہوتا کہ یہ 3% ہوتا، کیونکہ اس میں جو ہے گنجائش تھی جو ہمارے انفلیشن کے جو ہے وہ نمبر آ رہے ہیں. بٹ آئی تھنک اینی ہاؤ یہ جو ہے جو ڈیولپمنٹ ہے اور یہ جو اناؤنسمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ ویلکم کرنا چاہیے، اور یہ ٹرینڈ مزید جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کچھ جو ہمارے احباب اختیار ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ ایکسپریس کی ہے کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں جو ہے انشاءاللہ 2025 میں جو ہے وہ آ جائے گا. تو آئی تھنک یہ اس طرح ہونے سے پھر ہم ریجن کے جو ہے وہ کے قریب جو ہے وہ ہم پہنچ جائیں گے. تو اس سے ہماری جو فائنینشیل کاسٹ ہے وہ اس میں کمی رہے گی، کیونکہ ہمارے ہاں 3 بڑے مسئلے تھے: ایک انرجی کاسٹ کا ہائی ہونا، ایک ٹیکسیشن ریٹ کا جو ہے ہائی ہونا، اور ایک انٹرسٹ ریٹ کا ہائی ہونا. تو آئی تھنک یہ انٹرسٹ ریٹ کے میں کمی کا رجحان جو ہے وہ چل رہا ہے، پورا سال چلا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 2025 میں بھی یہ ٹرینڈ چلے گا. پھر انرجی پہ کام ہو رہا ہے، تو انرجی کم ہوا تو پھر پاکستان، اور پھر یہ ہے عارف کہ صاحب، ابھی ریسنٹلی کچھ بزنس لیڈرز کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی، آپ بھی انہی بزنس لیڈرز میں شامل ہیں. کچھ ایشوز اس میٹنگ میں بھی اٹھائے گئے تھے، جیسے یہ کراچی کے اندر زمینوں کی رجسٹریشن کے معاملات ہیں، لینڈ ٹائٹلز کا کلیئر ہونا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے تھے، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کا یہ پالیسی ریٹ بھی نیچے آ رہا ہے. اس میں سے کون سے ایسے ایشوز ہیں جو اس میٹنگ کے بعد، آرمی چیف والی میٹنگ کے بعد، جن پہ پیش رفت ہو چکی ہے، اور کون سے ایسے ہیں جس پہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں سوچتے ہیں کہ مزید پیش رفت ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک یہ آرمی چیف کی تیسری میٹنگ تھی. ایک تو وہ سپٹمبر 2023 میں جو ہے انہوں نے میٹنگ کی تھی، اس میں بہت ساری باتیں کی گئی تھی، وعدے کیے گئے تھے. آئی تھنک اس میں سے سبسٹینشیل وعدے جو ہے وہ وفا ہوئے، اور ہم نے اس میں کافی امپرومنٹ دیکھی، اور ہم نے دیکھا کہ مارکیٹس جو ہے وہ بہتر ہوئی. پھر اسی سال سپٹمبر میں وہ آئے تھے، اور سپٹمبر میں بھی انہوں نے باتیں کی، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ نومبر میں بھی انہوں نے میٹنگ کی. اس میں یہ ہے لوگوں نے مختلف ایشوز جو ہے وہ ریز کیے تھے. تو اس میں آئی تھنک سب میں جو ہے وہ اس میں بہتری ہے، کچھ امپرومنٹ ہے، زیادہ ایفرٹ اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا جو ہے ملک کے اندر جو ہے وہ بزنس انوائرمنٹ جو ہے وہ بہتر ہو. کون کیونکہ سے ہم یہ وعدے ہیں سال جو دیکھتے ہیں، وفا ہو چکے ہیں؟ آپ نے کہا آئی کہ تھنک کچھ ایک تو وعدے یہ وفا ہو تھا. جی چکے ہیں، ہاں، باقیوں پہ پروگریس ہے. جی ہاں، کون سے وعدے وفا ہو چکے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو ابیوز تھا اس کو کنٹرول کیا گیا. جو کرنسی میں اوپن مارکیٹ میں جو اسپیکولیشن تھا اس کو کنٹرول کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے جو ہے روپی کی ویلیو میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ آئی. پھر سارے جو ہمارے ہاں بارڈر ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چل رہی تھی، اس میں کچھ کمی جو ہے وہ آئی. پھر یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہوا اور اس کو سارا پروگرام کو اچیو کرنا، یہ چیزیں تھیں. اور پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی کے بارے میں باتیں ہوئیں، اور یہ خاص طور پہ جو لوگوں کو جو ہے وہ شکایت لوگوں نے جو کی کہ ہمارے جو ہے وہ زمین کے معاملات میں جو ہے وہ ان کو مشکلات ہیں. تو اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ نظر آئی. ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں، کون سا ایسا معاملہ ہے جو آپ سوچتے ہو کہ آرمی چیف کی مدد سے آئندہ آنے والے دنوں میں حل ہو سکتا ہے، نیکسٹ کپل آف منتھس، نیکسٹ کپل آف ویکس؟
آئی تھنک اس میں ایک تو سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھانے میں پرٹیکولرلی جو ایگریکلچر جو ہے وہ کو ٹیکس نیٹ میں لانا, ریٹیلرز کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لانا, اور تیسرا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی پروموشن ہے. اور انویسٹمنٹ کی پروموشن پرٹیکولرلی ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کی طرف سے یہ کمٹمنٹ نظر آتی ہے, اور چیف صاحب نے یہ آلریڈی یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ تمام جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو اچھے جو ہے وہ بینکیبل وائبل پروجیکٹس جو ہے وہ پریزنٹ کریں تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئے, جس میں آئی تھنک خاص طور پہ مائننگ میں جو ہے وہ بہت اسکوپ ہے, آئی ٹی میں ہے, ایگریکلچر میں ہے, یہ سارے جو سیکٹرز ہیں اس میں آئی بلیو کہ انہوں نے SIFC میں رکھا ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنسٹرکشن کی پروموشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت کے حالات میں, کیونکہ اگر یہ ان کی جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے یہ بہت انڈر کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ہے ان کی, تو اس میں بہتری آتی ہے اور ان کی یوٹیلائزیشن بہتر ہوتی ہے تو گورنمنٹ کے ریونیو بھی جو ہے بڑھیں گے, روزگار جو ہے وہ بھی بڑھے گا. اور یوں ہم جو دو چیزوں میں گورنمنٹ ابھی لیگنگ بیہائنڈ کر رہی ہے, اور اس میں ہے ایک تو ریونیو میں ہم شارٹ فال ہے FBR کا, وہ اس سے پورا ہو سکے گا, اور دوسرا GDP گروتھ میں بہتری آ سکے گی, اور اس سے لوگوں کو روزگار کے مواقع جو ہے وہ پھر زیادہ اویلیبل ہو سکیں گے.